جی بالکل ناظرین، آج ہم ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو تقریباً 2.5 سال کے قریب ہو چکے ہیں، اور اسی چیز کا ہی انہوں نے ووٹ لیا تھا کہ ہم سرائیکی صوبہ بنائیں گے، لیکن تاحال جو ہے سرائیکی صوبے کا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا۔ تو ہم عوامی رائے جانیں گے کہ کیا یہ سرائیکی صوبہ بن پائے گا، اگر بن پائے گا کیا اس کا عوام کو فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ۔ جی سر، بتائیے گا کہ سرائیکی صوبہ بن پائے گا، کیا اگر بن پائے گا تو کیا اس کا فائدہ بھی ہوگا عوام کو؟ السلام علیکم۔ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے اور سرائیکی صوبے میں رہتے ہوئے یا سرائیکی علاقے میں رہتے ہوئے اس حوالے سے اگر میں دیکھنا چاہوں کہ یہ سوال اہم نہیں ہے کہ سرائیکی صوبہ بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا سرائیکی صوبہ بننے سے عوام کی تقدیر بدل پائے گی یا نہیں بدل پائے گی۔ میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ابھی تک گورنمنٹ کو تقریباً جو 17-18 ماہ ہو چکے ہیں، جہاں تک نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ سیکٹریٹ کون سا بننا چاہیے یا اس کے لیے ایڈیشنل آئی جی تعینات کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، وہ اقدامات بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی جو پریکٹیکل صورت ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اور جس بات کو میں دہرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام صوبے کی بات کر رہی ہے۔ تقریباً 1947 سے اگر ہم دیکھیں تو یہ خطہ بہاولپور جو ہے یہ ویسے ہی آزاد تھا، پاکستان بننے سے پہلے یہ آزاد تھا۔ یہاں پہ اس کے بعد جیسے پاکستان وجود میں آیا ہے، یہی حکمران ہیں جو اس خطے پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ بجٹ تو پہلے بھی آ رہا ہے اور یہی لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ کیا اس بجٹ سے، کیا اس چیزوں سے عوام کی تقدیر یہ حکمران بدل سکے ہیں یا نہیں بدل سکے؟ اگر نہیں بدل سکے تو کیا اس سرائیکی صوبے کے بننے کے بعد یہ حکمران تبدیل ہو جائیں گے جو اس خطے کے لوگ ہیں جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں؟ اگر وہ تبدیل نہیں ہوں گے تو میرے نزدیک سرائیکی صوبے بننے کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عوام کا جو سوچنا ہے کہ سرائیکی صوبہ بننے سے، جو عوام سوچ رہی ہے، میں آپ کو عوام کی سوچ سے بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے، عوام چاہ رہی ہے کہ سرائیکی صوبہ بنے گا تو نوکریاں بنیں گی۔ مطلب اس لیول پہ بھی سرائیکی صوبہ بننے کے بعد جو حکمرانوں کی سوچ ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ اپنا صوبہ، اپنا اختیار، وہ اپنے اختیارات بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ اپنے آپ کو نوکر بنانے کا سوچ رہی ہے۔ میں اس سرائیکی صوبے کے، میں سرائیکی ہونے کی حیثیت سے بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ صوبے کا نام سرائیکی ہونا چاہیے۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ صوبے کا نام جنوبی پنجاب صوبہ ہو، تاکہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اس کے اوپر کوئی تضاد نہ ہو، اس میں کوئی جو ہے نا وہ خلش نہ رہ جائے کسی کے دل میں۔ ہاں، یہاں پہ ہمارے پنجابی بھائی بھی رہتے ہیں اور بھی قومیں رہتی ہیں، تو اس صوبے کا جو نام ہے وہ جنوبی پنجاب ہونا چاہیے۔ دوسرا، جس طرح حکمران سوچ رہے ہیں کہ سرائیکی صوبہ بنے گا تو ہمارے اختیارات بڑھیں گے، عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ صوبہ بننے سے ہم نوکریاں لینے کے بارے میں مت سوچیں کہ ہم مزید نوکر بنیں گے۔ نوکریاں تو آپ کو پہلے بھی مل رہی تھیں، آپ ہر جگہ پہ نوکریاں کر رہے ہیں، ٹیچر بھی بن رہے ہیں، ہر شعبے میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ سرائیکی صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں تو سرائیکی یا جنوبی پنجاب صوبہ، تو آپ کی سوچ تھوڑی اوپر ہونی چاہیے کہ سرائیکی صوبہ بنے گا تو ہم بااختیار ہوں گے، ہم اس پاکستان کی پولیٹکس میں حصہ لیں گے، عام عوام جو ہے نا وہ آگے آئیں گے تاکہ اس خطے کی تقدیر بدل سکے۔ اگر سابقہ حکمران اسی حلقے کے اوپر یا اسی جنوبی پنجاب کے اوپر 1947 سے حکومتیں کر رہے ہیں، وہاں سے لاہور سے بجٹ بھی مل رہا ہے، لیکن میرے نزدیک اس خطے کی تقدیر وہ حکمران ابھی تک نہیں بدل سکے جس طرح بدلنی چاہیے تھی۔ ابھی دیکھا جائے تو یہی حکمران جو ہیں، ان کے جو ہمارے اوپر ابھی حکمرانی کر رہے ہیں، ان کے بچے جو ہیں نا وہ لاہور شفٹیڈ ہیں یا لندن شفٹیڈ ہیں یا باہر آؤٹ آف دا ساؤتھ پنجاب جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں۔ کیا سرائیکی صوبہ بننے کے بعد ان کی جو فیملیز ہیں وہ کیا جنوبی پنجاب میں شفٹ ہو جائیں گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اگر جنوبی پنجاب صوبہ بننے کے بعد ان کی فیملیز اور ان کے بچے جنوبی پنجاب میں شفٹ نہیں ہوتے تو اس کا صاف سا مقصد یہی ہے کہ یہ لوگ اپنے اختیارات بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ یہی لوگ جو آج کل MNAs ہیں، پھر وہ یہاں کے چیف منسٹرز بنیں گے اور ہمارے اوپر مزید جو ہے نا وہ اپنا شکنجہ جو ہے نا وہ سخت کریں گے اور ہمارے اوپر جو ہے نا اختیارات کا استعمال کریں گے۔ اگر سرائیکی صوبہ آپ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب ہونا چاہیے، اگر جنوبی پنجاب ہونا چاہیے تو کیا یہ لوگ تبدیل ہو جائیں گے؟ میں یہی بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ
صوبہ بننے سے جو ہے نا وہ تقدیر نہیں بدلے گی، سوچ بدلنے سے جو ہے نا وہ تقدیر بدلے گی۔ عوام یہاں پہ تقریباً جو اگر پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو 60% لوگ جو ہیں نا وہ پاورٹی لائن پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اس خطے کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 85% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر پر زندگی گزار رہے ہیں، اور ان 85 لوگوں کے اوپر جو حکمرانی کر رہے ہیں وہی پرانے حکمران ہیں جو 1947 سے آنورڈ ان کی ایک وراثتی طور پر ہمارے اوپر حکمرانی کرتے آ رہے ہیں۔ تقدیر تب بدلے گی جب ہمارے جیسے عام طبقے کے لوگ، اس 85 یا 90% لوگ جو غریب ہیں، ان میں سے کوئی آگے آئے گا، کوئی آگے آ کر ان کا مقابلہ کرے گا، کانٹیسٹ کرے گا، اور یہ 85 یا 90% لوگ جب اتفاق کر لیں گے کہ ہم نے آ کر آگے الیکشن لڑنے ہیں، ہم نے اس 10% لوگوں کا یا 5% لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، تب خطے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر ہم سرائکی صوبہ یا جنوبی پنجاب صوبہ لینے کے بعد بھی انہی کی حکمرانی قبول کرتے ہیں جو آج کل ہمارے حکمران ہیں، تو یہ میری بات لکھ لیں کہ آپ کی تقدیر کبھی نہیں بدل لوگ سکتی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 90% لوگ ہیں یا 70% لوگ ہیں، ان میں آپ کے الفاظوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان میں شعور نہیں ہے، اسی لیے وہ ان میں جرأت نہیں ہے کہ ان جو اقتدار کے لوگ ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جب وہ لوگ سامنے آئیں گے تو تب جا کے آپ کا حق آپ کو مل سکتا ہے۔ تو ان میں طاقت کب آئے گی؟ کیا ان میں تعلیم کی کمی ہے یا وہ دبے ہوئے ہیں؟ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر دیکھا جائے تو تعلیم کے میدان میں ہمارا جو خطہ ہے سب سے پیچھے ہے۔ یہاں پہ سکول بننے کی بجائے سڑکیں بنانے پر توجہ دی گئی ہے، جو ادارے ہیں وہ ان کو ختم کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو سکول تھے گورنمنٹ سکول ان کو پیف میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، یا ابھی تک کافی سارے سکول بند ہو چکے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم میں کوئی امپرومنٹ نہیں لائی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب کا جو بچہ ہے وہ آگے جا ہی نہیں رہا، اگر آگے جا رہا ہے تو وہ اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ سخت اور جرأت ہمیں یہ موٹیویشن خود سے پیدا کرنی ہوگی ہمارے اندر۔ اگر ہم اپنے اندر جرأت پیدا نہیں کر سکیں گے تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں ایک ضلع کا بھی صوبہ بنا دیا جائے تو آپ کی تقدیر کبھی نہیں بدل سکتی۔ آپ اس عوام کو جو ہے نا وہ اپنے آپ جو ہے نا آگے بڑھنا ہوگا، جتنی محدود وسائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کے اندر شعور آ جائے تو یہ 90% لوگ جو ہیں بغیر ایک پیسہ خرچ کیے MNAs بھی بن سکتے ہیں اور MPAs بھی سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ شعور تو آئے گا نا تعلیم سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں کہ آنے والے دور میں ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں اور اس سٹیج پہ آئیں کہ اپنا حق مانگ سکیں؟ جہاں تک تعلیمی شعور کی بات ہے، اس گورنمنٹ نے پچھلی گورنمنٹ کی نسبت جو ہے نا وہ تعلیم کے لیے کچھ بجٹ زیادہ رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ چاہے اس تعلیم کے بجٹ کو 100% کر دے، اگر ہم اپنے بچوں کو سکول میں نہیں بھیجیں گے تو یہ تعلیمی شعور کبھی نہیں آ سکے گا۔ تو عوام سے یہی درخواست، یہی ریکویسٹ ہے کہ نوکر بننے کا مت سوچیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، شعور دیں۔ ان کے اندر تعلیم آئے گی تو ان کے اندر جرأت آئے گی۔ جب ان کے اندر تعلیم، شعور اور یہ سب جرأت اکٹھی ہو گئی تو آپ کے اوپر حکمرانی کوئی اور نہیں کرے گا بلکہ آپ کے لیول کے لوگ کریں گے، جن کو آپ راستے میں روک کر سوال بھی پوچھ سکیں گے اور ان سے ان کے اختیارات کے بارے میں سوال بھی کر سکیں گے۔ آج کل جو حکمران ہیں آپ ان کے دروازوں پر تو جا سکتے ہیں، پہلے آپ کو ان کے سیکیورٹی گارڈز کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے، پھر گھنٹے 2 گھنٹے انتظار کے بعد اگر آپ کی ملاقات ہو بھی جائے تو پھر آپ کو ان کے احکامات کے مطابق جو ہے نا وہ بات کرنی پڑتی ہے۔ آپ کا لیول، ہمارا جو لیول ہے اور حکمرانوں کا لیول ہے اس میں بہت ڈسٹینس ہے، بہت فرق ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ حکمرانوں سے جواب نہیں لے سکتے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، یہ ہمیں جواب دینے کا اگر ہمارے لیول کا بندہ ہوا ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں، بھائی آپ کو اختیار دیا تھا، آپ کو MNA بنایا تھا، MPA بنایا تھا، آپ نے ہمارے حلقے کے لیے کیا کیا ہے؟ تعلیم۔ لیکن یہ شعور تعلیم سے آئے گا۔ میری عوام سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، چاہے وہ آپ کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، آپ پیاسا رہنا پڑتا ہے، آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، آپ بچوں کو تعلیم دیں۔ تعلیم، شعور، جب یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آئیں تو غربت آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی اور ہم تعلیم کے ہی ذریعے جو ہے نا وہ اپنے اختیارات میں آ سکتے ہیں۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ۔ صوبہ بن جاتا ہے تو ضلعی لیول پر ضلع رحیم یار خان کی حیثیت سے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ کیا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل، ابھی تک جو سننے میں آیا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے وہ سوچ رہے ہیں اپنی اپنی طاقت سے جو ہے نا وہ ضلع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تحصیل لیاقت پور کے جو لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ لیاقت پور کو ضلع بنایا جائے، اور اگر میں اپنے رائٹ سائڈ کی بات کروں تو یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ میاں والی کو تحصیل بنانا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس
کے اندر صوبہ اگر بن جاتا ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے کہ خانپور کی جو ضلع بحالی ہے وہ اس کو یقینی بنایا جانا چاہیے، خانپور کو ضلع بننا چاہیے، اور اسی طرح جو اس ضلع کے وسط میں ایک چیز ہے وہ تحصیل زہر پیر ہے، اس کو ضلع راجن پور کے حوالے سے دیکھا جائے یا لیاقت پور کی طرف سے دیکھا جائے، چاروں طرف سے یہ جو مڈ میں بنتا ہے اس کو جو ہے نا وہ تحصیل بننی چاہیے، اس کی بجائے کہ حکمران سوچ رہے ہوں کہ میاں والی کو تحصیل بننی چاہیے یا اس طرح اس کو اپنی پاور کو اس طرف کنورٹ کر دے۔ یہ بھی تو ہے نا کہ دو جو اضلاع ہیں ان کے ملانے کا یہ مین سنگم ہے، اور سی پیک کا بھی ایک ٹرمینل ہے یہاں پر۔ یہ انٹرچینج ہے، بیسیکلی انٹرچینج ہے، اور اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی زیادہ ہے کہ یہ سی پیک کے بالکل نزدیک ہے، اور اس کی آبادی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ میاں والی یا کسی اور جو ہے نا اس سے زیادہ ہے، اور یہاں ضرورت اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ کیونکہ یہ چاروں طرف سے مڈ میں پڑتا ہے، رحیم یار خان سے، لیاقت پور سے، راجن پور سے، خانپور سے، یہ درمیان میں پڑتا ہے، تو اس کو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ تحصیل بننا چاہیے، اور خانپور کو جو ہے نا وہ ضلع کی سطح پر ضرور بحال کروانا چاہیے، تاکہ ابھی ایک گورنمنٹ نے ہاسپٹل کے لیے جو اناؤنس کیا تھا کہ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے ٹراما سینٹر، میں جہاں تک میرے علم میں آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہو، کہ جو 160 بیڈ کی جو کنورسیشن اس بیڈ کی وہ میاں والی کی طرف چلی گئی ہے، 160 بیڈ کا میاں والی میں بن رہا ہے، 60 بیڈ کا جو ہے نا وہ اس انٹرچینج پہ بن رہا ہے، حالانکہ ضرورت یہ تھی کہ زیادہ بیڈ کا جو ہاسپٹل ہے وہ زہر پیر میں بننا چاہیے تھا، کہ اگر وہ 200 کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 150 کا یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، 50 کا آپ کسی اور طرف شفٹ کر سکتے تھے، خانپور یا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ مڈ میں ہے۔ میں یہ بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ، اس ہاسپٹل کا فائدہ نہ صرف ضلع رحیم یار خان کی عوام کو جو سراؤنڈنگ میں رہتی ہے، بلکہ راجن پور کو بھی ہے، کوٹ میٹن کو بھی ہے، جو دریائی علاقے میں لوگ رہتے ہیں، اور چلو سی پیک یہاں پہ آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، تو اس کی جو سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ یہی تھی کہ یہاں پہ 160 بیڈ یا 200 بیڈ کا ہاسپٹل جو وہ یہاں پہ تعمیر ہونا چاہے۔ اسی حوالے سے ضلع اور تحصیل کی اہمیت بھی ہے کہ یہاں پہ یہ ضلع بھی بننا چاہیے، خانپور اور تحصیل جو ہے نا وہ زہر پیر ہونی چاہیے۔